سب سے خطرناک فریب کس کا ہے؟ کس کے بولو؟ عورتوں کا۔ سب سے خطرناک فریب عورتوں کا ہے۔ عورتیں اگر چاہے تو اپنے فریب میں پھنسا کر کے مرد کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی ایک ذکر ہے، مصر کی جامع مسجد میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت مصر کی جامع مسجد جو تھی اس کے ستون کے کنارے بیٹھ کر کے سسک سسک کر کے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز جب تاجروں تک پہنچی تو ایک بغدادی تاجر تھے، وہ اس عورت کے پاس میں گئے اور اس سے حال پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا 10 سال ہو گئے میرا خاوند مجھ سے دور ہے، میرا شوہر مجھ سے دور ہے، نہ تو اس نے کچھ خرچ دیا اور یہ بھی علم نہیں کہ میرا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا۔ اگر زندہ ہوتا تو 10 سال ہو گئے تو ضرور آتا۔ اور میں طلاق لینے کے لیے یعنی کہ دوسرے نکاح کی اجازت لینے کے لیے قاضی کے پاس میں گئی تھی، تو قاضی نے کہا تھا کہ جب تیرا شوہر آ جائے گا اور اسے طلاق جب تجھے مل جائے گی تب تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ورنہ جب طلاق کر کے وہ طلاق نہیں دے گا تو ابھی تجھے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے مرد مل جائے، کوئی شخص مل جائے تو میں اس کو قاضی کے پاس میں لے کر کے جاؤں اور کہوں کہ یہی میرا شوہر ہے جو 10 سال سے مجھ سے دور تھا، اب یہ آیا ہے اور اب میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اب میں اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ اگر کوئی مل جائے میری بے بسی میں، اگر کوئی میرا ساتھ دے دے۔ عورت رو رہی تھی زاروں قطار۔ تو اس بغدادی تاجر کو اس عورت کے اوپر اور ترس آ گیا، جب اور رحم آیا تو کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، قاضی کے پاس میں چلوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے 1 درہم دے دے۔ مطلب اس کے بدلے میں عورت سے کہا مجھے تو پیسے دے دے، میں قاضی کے پاس میں چلوں گا، کیونکہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں تو بڑے ہوشیار ہوتے تھے، ہے نا؟ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھا جاتا ہے، جو خرید و فروخت کرتے ہیں یا دکاندار ہیں تو ایک ایک پیسے کے لالچی ہوتے ہیں کہ ایک پیسہ ان کا چھوٹ نہ جائے، کم نہ ہو جائے۔ تو ان کو لالچ آیا، کہا کہ تو مجھے 1 درہم دے دے، میں تیرے ساتھ میں کہاں چلوں گا؟ قاضی کے پاس میں، اور کہہ دوں گا کہ میں تیرا شوہر ہوں اور اب میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد میں تجھے طلاق مل جائے گی تو دوسرا نکاح کر لینا۔ تو اس عورت نے کہا میرے پاس میں 1 درہم نہیں ہے، چند پیسے نکالے، یعنی 1 درہم کا چوتھائی حصہ نکالا، اور نکالنے کے بعد میں کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس تاجر نے وہ پیسے بھی لے لیے اور کہا کہ چلو اب قاضی کے پاس میں چلتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں، ذکر آیا ہے کہ وہ عورت قاضی کے پاس میں لے کر کے گئی تو وہ دوسرے تاجر جو مصر کی جامع مسجد میں جمع تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن مجھے وہ تاجر نظر نہیں آیا۔ دوسرا دن جب ہوا تو شام کو تاجر نظر آیا، اس سے ملاقات ہوئی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی 1 رات اور پورا دن ہو گیا، کدھر رہے؟ کچھ خبر بھی نہیں لگی، کہاں گئے آپ؟ تو اس بغدادی تاجر نے کہا یار کیا بتاؤں، مجھے بتانے میں بھی شرم آتی، حیا آتی ہے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، عورت نے مجھے اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ کہا یار بتائیے قصہ کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا بغدادی تاجر نے، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس عورت کے ساتھ میں قاضی کے پاس گیا تو جو میرا تحریر نامہ قاضی کے سامنے پیش ہوا اس میں اس عورت نے لکھوایا کہ یہ میرا شوہر ہے اور 10 سال سے یہ مجھ سے دور تھا اور ابھی طلاق کر کے 10 سال میں اس نے مجھے کچھ خرچ بھی نہیں دیا، اس کے ذمے مہر بھی میرا ہے، اب میں اسے طلاق چاہتی ہوں، اس سے میں طلاق چاہتی ہوں۔ تو وہ تحریر نامہ جب پہنچا تو قاضی صاحب نے دیکھا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قاضی صاحب نے پوچھا کیا بات ایسی ہے جیسا اس میں تحریر ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ بات پہلے ہو چکی تھی، عورت نے بتا دیا تھا کہ 10 سال ہو گئے ہمیں جو ہے جدا ہوئے، اب میں طلاق چاہتی ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کیا تو اس سے طلاق چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں طلاق چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب سے اس عورت نے کہا قاضی صاحب یہ 10 سال مجھ سے دور رہا، 10 سال میں نے نہ جانے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، 10 سال کا خرچہ اس کے ذمے میرے ہے کہ 10 سال کے خرچہ میں جو بھی خرچ آیا ہے وہ پیسے یہ مرد مجھے دے، اور میرا مہر اس کے اوپر ہے، مہر کی پیسے مجھے دے، تب میں اسے طلاق لوں گی۔ کیا کہا؟ میں طلاق تب لوں گی 10 سال کا خرچہ دے اور مہر دے۔ اب وہ کہنے لگے یار قاضی کے سامنے تھا، پہلے میں جھوٹ مون اس کا شوہر بنا جھوٹا، اب اگر میں وہاں کہہ دیتا کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں تو اور سزا ملتی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اسے 20 کوڑے مارے جائیں، کہا 20 کوڑے مارے جائیں۔ تو میں نے کہا قاضی صاحب کچھ کم کر لیجئے، اتنے پیسے میرے پاس میں نہیں ہیں۔ گئے تھے پیسے لینے کے لیے اور قاضی صاحب کے پاس میں پیسے دینے شروع کر دیے۔
کہا یار جتنے پیسے تھے سارے پیسے اس عورت نے لے لیے، مہر کا پیسہ بھی لے لیا اور وہ پیسہ جو اس عورت نے دیا تھا وہ بھی لے لیا، اور پھر وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ گئے تھے پیسہ کمانے کے لیے، اب پیسہ گنوا کے آئے ہیں۔ تو عورتوں کا فریب، بعض عورتوں کا فریب بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ عورت کا مقام، شوہر کے مقام، ان دونوں کے جو مقامات ہیں اگر میاں بیوی سمجھ لیں تو کبھی انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہے نا؟ جیسے کہ آج حدیث ابھی پڑھی ہے تم نے کہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مرد کو سجدہ کرنا، یعنی کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، ہے نا؟ سب سے پہلے کس کو؟ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ شوہر کا یہ مقام ہے۔ اور آج کل کی عورتیں شوہر کو دے دھت تیری، کوئی لاٹھی سے، کوئی ڈنڈے سے، کوئی گالی سے، کوئی کس طریقے سے، ہے نا؟ اور شوہر کا مقام کیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں اگر میں اجازت دیتا سجدے کی تو سب سے پہلے عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، ہے نا؟ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ لیکن جب بیاہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے عورتیں جانتو کیا بولتے ہیں؟ 1-2 مہینے کے بعد میں ہماری قسمت پھوٹی تھی، ہمارے گھر والوں نے نہ جانے کیا دیکھا جو اس گھر میں میری شادی کر دی، ہے نا؟ یہی تو بولتے ہیں کہ نہ جانے کیا دیکھا ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے اس گھر میں شادی کر دی۔ ہاں، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں پیسے نہیں ملتے، خرچے نہیں ملتے۔ اور جب کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو عورتیں کیا بولتی ہیں؟ جب سے ہم تمہارے گھر میں آئے ہیں تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ہاں، کیا دیا ہے تم نے؟ یہی تو کہتے ہیں، تم نے دیا ہی کیا ہے؟ تم ہمیں کیا دے سکے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں دیا، ایک جوڑ خالی کپڑا، باقی کچھ نہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو سسرال میں بیوی کی یا سسرال میں عورت کی عزت ہوتی ہے وہ صرف و صرف شوہر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اگر شوہر نہ ہو، اس کا احساس ان عورتوں کو ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عزت کیا ہے گھر میں؟ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، اس کو تیسرا کوئی نہیں جان سکتا، سمجھ گئے؟ تو کبھی بھی اپنے شادی کے بعد میں یہ دھیان رکھنا، کبھی بھی اپنے شوہروں کو برا بھلا مت کہنا، ان کی عزت کرنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ اگر سجدہ کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ شوہر اگر ناراض ہے تو عبادت بھی قبول نہیں۔ ایک جگہ حدیث میں آیا ہے، ذکر ہے حدیث میں، رسول نے فرمایا اس عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو عورت اپنے نماز میں شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ، نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، لیکن نماز روزہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک اپنے شوہر کے لیے وہ دعا نہ کرے، اپنی دعا میں اپنے شوہر کو یاد نہ کرے۔ تو سوچو کہ شوہر مرد کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے عورت کے اوپر۔ کبھی بھی لڑائی تمہارے گھر میں ماں باپ سے ہو، اپنی ماؤں کو سمجھاؤ زیادہ سے زیادہ، ہے نا؟ اپنی ماؤں کو بتاؤ کہ ابو کا حق کیا ہے تمہارے اوپر، تم لوگ پڑھ رہی ہو، سمجھاؤ، کیونکہ تم ہی ہو کہ بدلاؤ گھر میں لا سکتی ہو۔ خود پڑھو، سمجھو، اور اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ اور سمجھاؤ، سمجھ گئے؟ ماں باپ کا حق الگ ہے لیکن شوہر اور بیوی کا حق الگ ہے۔ عورت کے فریب بھی جہاں ہیں بہت ہیں، وہیں عورت کا بھی مقام الگ ہے، عورت کا بھی مقام ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کو گھاس پھوس سمجھ کر کے مار کاٹ کر کے گھر کے باہر نکال دیا جائے، ان کو دھت تیری لات غصہ مکہ سے ان کے جو ہے پٹائی روز کی جائے، ایسا نہیں۔ عورت بھی آتی ہے اگر گھر کے اندر تو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، سہیلیوں کو چھوڑ کر کے آتی ہے نا؟ کس کے سہارے؟ صرف ایک مرد کے سہارے، ایک شوہر کے سہارے میں آتی ہے۔ تو عورت کے حقوق بھی مرد کے اوپر ہیں اور مرد کے حقوق عورتوں کے اوپر بے شمار ہیں، بے شمار۔ ذرہ برابر بھی اگر گستاخی ہوئی شوہر کی، سمجھ لے یہ ساری نمازیں بیکار ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کے فریب بڑے خطرناک ہیں۔ اور ایک اور لڑائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہاں، وہ لڑائی کل انشاءاللہ رب العزت بتائیں گے۔ ابھی فلسطین اور
کیا بولتے ہیں اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے، یہ بھی لڑائی ختم ہونے والی ہے، اللہ رب العزت فلسطین کو فتح نصیب فرمائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی لڑائی ہے دنیا کے اوپر جو کبھی نہ ختم ہوئی ہے، اور جب تک لکڑی کی دنیا پر انسان رہیں گے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ رب العزت۔ اور وہ لڑائی کون سی ہے؟ ساس بہو کی جنگ، ساس بہو کا جھگڑا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کل بتائیں گے انشاءاللہ رب العزت۔